الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی کا کمرہ بنایا عبادت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات کو عبادت کرتے تو صحابہ کرام بھی جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو بعض صحابہ کھنگارنے لگے، کھانسی کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد باہر نکلے اور فرمایا تمہارے عمل کو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اس لیے باہر نہیں نکلا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی گئی تو تم پھر اس کو قائم نہیں کر سکو گے۔ انسان کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرائض کے۔ رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت کے لیے مسجد نبوی میں چٹائی سے پردہ کر کے اندر عبادت شروع کی۔ تو ایک دن صحابہ کرام بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ شرعاً ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اگر وہ فرض پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ پیچھے سے آ کر اس کو ہاتھ لگا دے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ میں تیرے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کے پڑھنے لگا ہوں، تاکہ وہ امام بن جائے، امام کی طرح نماز پڑھائے۔ یا اسی طرح ایک بندہ فرض پڑھ رہا ہے، پیچھے کسی نے ظہر پڑھ لی، اب وہ اس کے پیچھے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ہاتھ لگا کے اس کے ساتھ نفل شروع کر دے۔ بندے ایک ہو تو دائیں جانب کھڑا ہوگا، زیادہ ہوں گے تو پیچھے ہو جائیں گے۔ اسلام میں یہ جائز ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندہ نماز پڑھا نہیں سکتا اور اکثر کو علم بھی نہیں ہے، لہذا اگر کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بیچارہ سوچتا ہے مجھے کیوں ہاتھ لگایا۔ عرب میں آج کل بھی یہ دستور ہے کہ بعض آتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پھر امام کی طرح اونچی آواز سے تکبیرات کے لیے شروع کر دیتا ہے، وہ امام بن جاتا ہے۔ جتنی اس نے پڑھ لی اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، جو رہ گئی وہ مقتدی اپنی اٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو عبادت کی تو صحابہ نے سوچا اکیلے کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ احادیث میں 2 دن کا، بعض احادیث میں 3 دن کا ذکر ہے، تو کافی مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز مؤخر کر دی، ایک دن باہر نہیں نکلے، مسجد نہیں آئے، گھر میں عبادت کی۔ تو صحابہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور صحابہ انتظار میں تھے کہ آ کر پڑھیں، ہم بھی ساتھ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو آگے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک میں رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند آئی ہے، اگر میں آج آگے پڑھتا تو اللہ خطرہ تھا کہ کہیں اللہ فرض نہ قرار دے، اگر فرض ہو جاتی تو پھر تمہارے لیے امت کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، کبھی کبھار رہ جائے یا کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو گناہ نہیں ہے، اور جو ہمیشہ نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہے، لیکن اسے گناہ سنت چھوڑنے کا ہوگا، فرض چھوڑنے کا نہیں ہوگا۔ فرض چھوڑنے کا بڑا سخت گناہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ کو یہ عبادت پسند آئی ہے تو وہ فرض نہ کر دے، تو لہذا آج کے بعد اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ نفلی عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو گھروں میں ادا کی جائے سوائے فرض نماز کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھا کے گھر چلے جاتے تھے، سنت نوافل گھر میں ادا کرتے تھے، جو سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ گھر میں پڑھ کے آتے تھے۔ تو اگر مسجد کے خریدار ہو تو انسان سنت نوافل کا گھر میں اہتمام کرے تاکہ گھر میں خیر و برکت بھی ہو۔ جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں خیر و برکت ہوتی ہے، اور جس کو پتا ہو کہ گھر جاؤں گا تو سنت نفل رہ جائیں گے تو پھر وہ مسجد میں ادا کرے۔ آج کل اکثر گھروں میں اہتمام نہیں ہے تو انسان پھر سنتیں وغیرہ جو لازمی ہیں وہ مسجد ہی میں ادا کرے، لیکن گھر میں بھی ماحول بنانا چاہیے۔ گھر میں کبھی وضو کر کے نفل پڑھ لیے، کبھی قرآن پڑھ
پڑھ لیا تاکہ گھر میں خیر و برکت ہوتی رہے۔ کوشش تو یہ کی جائے کہ انسان ہر نماز کے ساتھ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ گھر میں پڑھا کرے، لیکن اگر ہر نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو کبھی کبھار گھر میں پڑھ لینے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہی عادت مبارکہ تھی کہ صرف فرض آ کے نماز کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے، نوافل اور قرآن مجید وغیرہ پڑھنے کے لیے گھر چلے جاتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔